بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلا وعزة ربنا۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس تمہیں اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمدہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کے حاکم نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تعارف سورت۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز اور اچھی قرأت کسی کی نہیں سنی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ انجیر یا تین کیا ہے؟ تین سے مراد کسی کے نزدیک تو مسجد دمشق ہے، کوئی کہتا ہے خود دمشق شہر مراد ہے، کسی کے نزدیک دمشق کا ایک پہاڑ مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی مسجد مراد ہے، کوئی کہتا ہے جودی پہاڑ پر مسجد نوح جو ہے وہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ انجیر مراد ہے۔ زیتون سے کوئی کہتا ہے مسجد بیت المقدس مراد ہے۔ زیتون اور طور سینا، کسی نے کہا وہ زیتون جسے نچوڑتے ہو، طور سینین وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، یعنی بات کی تھی۔ بلد الامین سے مراد مکہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ تینوں وہ جگہ ہیں جہاں 3 اولو العزم صاحب شریعت پیغمبر علیہم السلام بھیجے گئے ہیں۔ 3 سے مراد تو بیت المقدس ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور طور سینین سے مراد طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام ابن عمران سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تورات کے آخر میں ان تینوں جگہوں کا نام ہے۔ اس میں ہے کہ طور سینا سے اللہ تعالیٰ آئے، یعنی وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور ساعیر یعنی بیت المقدس کے پہاڑ سے اللہ کا نور چمکا۔ مکہ کی عظمت کا بیان، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا اور فاران کی چوٹیوں پر وہ بلند ہوا، یعنی مکے کے پہاڑوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر ان تینوں زبردست بڑے مرتبے والے پیغمبروں کی زبانی اور وجودی ترتیب بیان کر دی۔ اسی طرح یہاں بھی پہلے جس کا نام لیا اس سے زیادہ شریف چیز کا نام پھر لیا، پھر ان دونوں سے بزرگ تر چیز کا نام آخر میں لیا۔ پھر ان قسموں کے بعد بیان فرمایا کہ انسان کو اچھی شکل و صورت میں صحیح قد و قامت والا درست اور سڈول اعضاء والا خوبصورت اور سہاونے چہرے والا پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچے کر دیا، یعنی اگر اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی تو جہنمی ہو گیا، اسی لیے ایمان والوں کو اس سے الگ کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد پھوس بڑھاپے کی طرف لوٹا دینا ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن جمع کیا وہ رذیل عمر کو نہ پہنچے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اگر یہی بڑھاپا مراد ہوتا تو مؤمنوں کا استثناء کیوں ہوتا؟ بڑھاپا تو بعض مؤمنوں پر بھی آتا ہے۔ بس ٹھیک بات وہی ہے جو اوپر ہم نے ذکر کی، جیسے اور جگہ سورۃ العصر میں ہے کہ تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ایمان اور اعمال صالح والوں کے، کہ انہیں نیک جزا وہ ملے گی جس کی انتہا نہ ہو، جیسے پہلے بیان ہو چکا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب کہ تو اپنی پہلی اور اول مرتبہ کی پیدائش کو جانتا ہے تو پھر جزا و سزا کے دن کے آنے پر اور تیرے دوبارہ زندہ ہونے پر تجھے کیوں یقین نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تو اسے نہیں مانتا، حالانکہ ظاہر ہے
کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس اللہ پر دوسری دفعہ کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھ بیٹھے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اس سے مراد مطلق انسان ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ وہ نہ ظلم کرے نہ بے عدلی کرے، اسی لیے وہ قیامت قائم کریں گے اور ہر ایک ظالم سے مظلوم کا انتقام لیں گے۔